الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتأتون الذکران من العالمین وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ شعراء کے یہ 9 رکوع کی آیات ہیں۔ تاریخ انسانی سے مختلف قوموں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ قوم لوط کا ذکر ہے ان آیات میں۔ اس سے پہلے 5 اقوام کا ذکر گزر چکا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم یعنی قوم عاد، اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود۔ اب یہ قوم لوط کا ذکر ہے۔ حضرت لوط ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور یاد رہے کہ ان قوموں کو گزرے ہوئے ہزاروں سال گزر چکے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا دور آج سے کم و بیش 4000 سال پہلے کا دور ہے، تو اسی وقت یہ قوم تھی۔ تو ایک ہی جیسی ذہنیت ہے، یعنی اس وقت بھی منکرین حق اپنے پیغمبروں کو اسی طرح سے جھٹلاتے تھے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا جا رہا تھا۔ وہ بھی ایسے ہی مطالبے کرتے تھے اپنے پیغمبروں سے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے تھے مکہ کے قریش، اور طرح طرح سے جو اعتراضات کر رہے تھے وہ لوگ، جو کہ یہ مسلسل بیان ہو رہے ہیں کہ یہ ہم جیسا ہی کوئی شخص ہے، یہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، بیوی بچے رکھتا ہے، اور اسی طرح سے کوئی فرق نہیں ہے اس میں اور ہم میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی اعتراضات تھے۔ تو فرمایا کہ کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم لوط، یاد کرو جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا تھا الا تتقون، کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، یعنی تم جن خرابیوں میں مبتلا ہو ان خرابیوں کے انجام سے تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا؟ اتنے بے خوف ہو گئے ہو تم۔ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، یعنی تم جانتے ہو کہ، اور ہر پیغمبر کا یہ سلسلہ ہے کہ بعثت سے پہلے اللہ کا ہر پیغمبر جو ہے اپنی قوم میں ایک نمونہ ہوتا ہے، امانت، دیانت، صداقت، راست بازی، ان سب خوبیوں کا نمونہ ہوتا ہے۔ تو جب میں نے کبھی دنیاوی معاملات میں تمہارے ساتھ خیانت نہیں کی تو اللہ کے پیغامات کے سلسلے میں میں کیسے تمہارے ساتھ خیانت کر سکتا ہوں؟ تو یقین کرو میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کر لو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور اس کام پر میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میں ایک بے غرض ناصح ہوں تمہارے لیے، خیر خواہ ہوں میں تمہارے لیے۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اتاتون الذکران من العالمین، اب ان کی خرابی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کیا تم دنیا والوں میں تم ہی وہ لوگ ہو جو مردوں کے پاس جاتے ہو، یعنی اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے تم نے کتنا یہ
برا راستہ اختیار کیا ہے کہ مردوں کا انتخاب کیا ہے۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور تمہارے رب نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں میں جو کچھ پیدا کیا ہے اسے تم چھوڑ دیتے ہو۔ یعنی تمہاری ہر ضرورت کو رب کائنات نے پورا کیا ہے، خواہ تمہارے کھانے کی ضرورت ہو، لباس کی ضرورت ہو، رہائش کی ضرورت ہو، سواری کی ضرورت ہو۔ دیکھو زندگی کی ساری ضرورتیں کس نے تمہیں مہیا کی ہوئی ہے؟ تو پھر تمہاری جو ایک یعنی جنسی طلب ہے، جو خواہش ہے، اس کے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں اس نے۔ تو یہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی اس چیز کو جو اس نے تمہارے لیے مقرر کی ہے اسے چھوڑ کر تم مردوں کے پاس اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے جاتے ہو۔ بل انتم قوم عادون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ یعنی یہ کام کوئی اور قوم نہیں کرتی، حتیٰ کہ جانور بھی یہ کام نہیں کرتے جو تم نے اختیار کیا ہے۔ اور زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں سب میں تم بگڑے ہوئے ہو، کوئی بھی کام تمہارا سیدھا نہیں ہے۔ قالوا، اب دیکھیں ان کا جواب، کہنے لگے لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ یا لوط، اے لوط اگر تو باز نہ آئے اپنے اس نصیحتوں سے، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، تو جو لوگ بستی سے نکالے گئے ہیں تجھے بھی ان میں شامل کر دیا جائے گا۔ یعنی ہمیں روکنے ٹوکنے والا کبھی ہماری بستیوں میں رہ نہیں سکا، ہم نکال باہر کریں گے تجھے بھی، جیسے تجھ سے پہلے لوگ نکل چکے یہاں سے۔ قال انی لعملکم من القالین، تو لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اس عمل پہ جو دوسرے لوگ کڑنے والے ہیں میں بھی ان میں شامل ہوں۔ یعنی یہ تمہارا عمل کوئی بھی راز سوچ رکھنے والا اس کی تعریف نہیں کر سکتا، اس کو پسند نہیں کر سکتا، لہذا میں بھی انہی لوگوں میں شامل ہوں۔ تو پھر انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ رب نجنی واہلی مما یعملون، کہ اے میرے پروردگار تم مجھے اور میرے اہل عیال کو اس عمل سے نجات دے، یعنی ہماری اولادوں کو محفوظ رکھ اس عمل سے جس میں یہ لوگ مبتلا ہیں، ہمیں ان کے اثرات سے محفوظ رکھ۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے بھی اور اس کے گھر والوں کو سب کو بچا لیا، یعنی جس عذاب سے انہیں دوچار کیا اور اس صورتحال سے جس میں یہ مبتلا تھے اس سے ہم نے بچا لیا۔ الا عجوزن، سوائے اس کی بیوی کے، فی الغابرین، کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ اپنے خامند کے ساتھ مخلص نہیں تھی، بددیانت تھی، یعنی اس معاملے میں کہ لوگوں کو آپ کی خبریں پہنچاتی تھی، ان کے ساتھ ان کی جو وفاداری تھی اپنے خامند کے بجائے ان لوگوں کے ساتھ تھی جو اس بدکاری میں مبتلا تھے۔ تو ثم دمرنا الآخرین، پس سب لوگوں کو ہم نے برباد کر کے رکھ دیا، اور اس بربادی میں ان کی بیوی بھی شامل تھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور پھر ایک برسات ہم نے برسا دی ان پر۔ فَسَاءَ مَطْرُ الْمُنذَرِينَ، بس بہت بری بارش تھی جو ان خبردار کیے جانے والے لوگوں پر نازل ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش برسا دی۔ اور مقامات پر اس کی تفصیل آئی ہے کہ پھر رات کے پچھلے پہر لوط علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر بستی سے نکل گئے، اور پھر اس بستی پر ایک زوردار دھماکہ، زلزلہ اور پتھروں کی بارش جو ہے اس قوم پر برسا دی گئی، اور یہ اپنے انجام کو پہنچی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، یعنی لوگوں کے لیے عبرت ہے، سبق ہے اس میں۔ وَأَمَا أَكْثَرُ مَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، پھر بھی ہر دھرمی پر قائم ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب عزیز بھی ہے، رحیم بھی ہے، زبردست بھی ہے، یعنی ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچانے میں اسے ایک لمحہ بھی نہیں لگتا، اس کے ایک حکم کی دیر ہے، لیکن وہ حجت تمام کرتا ہے، مہلت دیتا ہے، اور رحم و کرم اس کا شیوا ہے۔ تو اگر کوئی اپنی غلطی پر
نادم ہو کر اس سے معافی مانگ لے، اس کی طرف پلٹ آئے، تو وہ بہت معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آیات کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔